يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. ہماری جو فیملی لائف ہے اور ہماری جو ہے نا سوشل لائف ہے اس سے متعلق بہت سی امپورٹنٹ چیزیں سورہ حجرات کے اندر آ رہی ہیں اور بہت سے آداب جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا جو ہمارے ایتھکس ہیں فیملی ایتھکس ہیں اور ایک دوسرے کے جو انسانوں کے اوپر حقوق ہیں اس میں سے بہت بڑا پورشن سورہ حجرات کے اندر آ رہا ہے. ایک آیت اس کی ایسی جس کے اوپر اتنا پورا جو ہے نا گھنٹوں کا بیان ہو سکے تو میں بڑا سمرائز فارم میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے لے کے چل رہا ہوں. لیکن ایک چیز یہ دین ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. دین جو ہے نا وہ دین کے بس معذرت کے ساتھ بہت سے ورژن بن چکے ہوئے ہیں. ایک ہے شوگر کوٹڈ ورژن دین کا. قرآن از ناٹ شوگر کوٹڈ ورژن. قرآن از اسٹریٹ فارورڈ جو اللہ نے کہا ہے وہ اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو قرآن بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. جو چیزیں ہیں there is no ambiguity in it with absolute clarity. جو اللہ نے میسج ڈیلیور کرنا ہوتا ہے without any sugar coating وہ میسج ڈیلیور ہوتا ہے. سمجھ آتی ہے تو بہت اچھا. اللہ کا مزاج یہ ہے. سمجھ آتی ہے تو بہت اچھا. نہیں سمجھ آتی نا تو بس you would bear the consequences. You would bear the consequences. اللہ کی اپروچ ہے. کہیں پہ پورے قرآن میں کوئی شوگر کوٹنگ نظر نہیں آئی. اس لیے بڑے اسٹریٹ کلیئر قرآن کی آیات جو ہے نا سورہ حجرات کے اندر فیملی لائف سے متعلق اور حقوق العباد سے متعلق اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمارے پہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں. غور سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ. ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے. ان اللہ سمیع علیم. اللہ سنتا ہے. اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے. اللہ سنتا ہے تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے. تم کیا کر رہے ہو, کہاں پہ ٹائم پاس کر رہے ہو, کہاں پہ لائف گزار رہے ہو, کہاں ہینگ آؤٹس کر رہے ہو, کہاں پہ جو ہے نا تم جو ہے نا بھٹک رہے ہو. اللہ تمہاری ساری چیزوں کو جانتا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اس آیت کا خاص ایک کانٹیکسٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا گورننس میتھڈالوجی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب بھی ایک نیا قبیلہ اسلام کے اندر آتا, ایک نئی پاپولیشن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتے تو آپ علیہ السلام کی بھی میتھڈالوجی تھی اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی بھی میتھڈالوجی تھی. صحابہ جو تھے نا انویڈرز نہیں تھے, کسی نئی جگہ پر جا کے انویڈ نہیں کرتے تھے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کیا تھے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ سے چلتے تھے. ڈی سینٹرلائزیشن اگر آپ لوگوں کو پتا ہو, ایک ہوتی ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ اپروچ ہوتی ہے یعنی کہ ٹاپ لیول کے اوپر جو ہے نا ساری ڈیسیژن میکنگ ہوگی, جو کچھ ہوگا اوپر سے ڈیسائیڈ ہوگا, نیچے بس اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. ڈی سینٹرلائزیشن کی ہوتی ہے کہ نیچے اتھارٹی ٹرانسمٹ کرتی جاتی ہے اور وہ آرگنائزیشن جس میں ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے وہ زیادہ سکسیسفل ہوتی ہے. صحابہ کی میتھڈالوجی تھی. صحابہ کسی جگہ کو فتح کرتے تھے, وہاں پہ ان کے لوکلز کو ٹرین کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہینڈ اوور کر دیتے تھے. اس لیے صحابہ کو کوئی انویڈر کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتا تھا جس طرح سے جو ہے نا وہ کسی قوم کے اوپر جو ہے نا قوم جو ہے نا غالب آ جائے تو اس کو انویڈر سمجھا جاتا ہے. صحابہ کو نا کم ویٹ کرتی تھی قومیں کہ آئیں یہ وہ لوگ ہیں جو اعتدال پسند ہے, انصاف پسند ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی رسول اللہ یہ جو گائیڈنس تھی یہ رسول اللہ کی دین میں تھی. اسلام نے پالیٹکس کو بھی ڈیل کرتی تھی. پالیٹکس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے جب ایک نیا قبیلہ ایمان لے کر آتا, آپ علیہ السلام اسی قبیلے میں سے ایک آدمی کو ان کا رولر, گورنر, امیر متعین کر دیتے تھے. ایک نیا قبیلہ آیا, آپ علیہ السلام اسی میں سے ایک بندے کو اپوائنٹ کر دیتے ان کا امیر. یہاں پہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا. اب یہ مدنی صورت ہے تو اور آپ علیہ السلام کسی کو اپوائنٹ کرتے تھے تو اس کے اوپر مشورہ بھی کرتے تھے صحابہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا اس بارے میں کہ بنو تمیم قبیلے کا امیر کون متعین کیا جائے تو صدیق اکبر انہوں نے بھی اپنی رائے دی, اوپینین دی. عمر بن خطاب نے بھی اپنی اوپینین دی. آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ اکثر صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں عمر بن خطاب اور صدیق اکبر کی اوپینین بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر تھی. ابو بکر کچھ کہتے تھے, عمر کچھ کہتے تھے. یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے, یہ جو اختلاف ہے, یہ امت کے لیے باعث خیر ہے. اختلاف ہونا برا نہیں ہے, مخالفت ہونا برا ہے. کسی کو دشمنی پہ اترانا یہ برا ہے, کسی کو کرٹیسائز کرنا یہ برا ہے.
تو یہاں پہ دونوں کی opinions الگ ہوتی ہیں. عمر بن خطاب نے کہا اس کو پوائنٹ کر دیں, ابو صدیق اکبر نے کہا اس کو پوائنٹ کر دیں. اب اس ڈسکشن کے اندر رسول اللہ مجلس میں موجود ہے, آپ علیہ السلام موجود ہیں, اور دونوں کی کچھ آوازیں اوپر چلی گئی ڈسکشن کے اندر نا, ڈسکشن. تو اس موقع کے اوپر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو صدیق اکبر جن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار کے اندر رسول اللہ کے ساتھ اتنی محبت تھی آپ علیہ السلام کو. آپ علیہ السلام کہتے تھے اے ابو بکر, میں نے تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا, آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی کیا. تو جب حضرت صدیق جو ہے نا حضرت ابو بکر عمر سے تھوڑی سی آواز ان کو والیوم اوپر ہوا تو قرآن کی یہ آیات غور سے سنیں کیا نازل ہوئی. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تم سے مشورہ مانگا گیا تھا, مشورہ دے دیا, بہت اچھا, اب رسول اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا ہے, علم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جناب رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے, وانتم لا تشعرون, تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اگر تمہارا والیوم رسول اللہ کے والیوم سے اوپر جاتا. کیا مطلب, اب رسول اللہ موجود ہے ہمارے درمیان, یہ آیت میرے آپ پہ کیسے ہوتی ہے؟ جہاں پہ پتہ چل جائے گی رسول اللہ کی سنت ہے, وہاں پہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دیں. آپ عمل نہیں کر رہے, دس از اے سیپریٹ ایشو. اس چیز کے اوپر عمل کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیں کہ میرے سے یہ غفلت ہو رہی ہے, یہ کوتاہی ہوئی ہے. لیکن وہاں پہ آ کے یہ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا کہ سنت ہی ہے, کوئی بات نہیں, کر لیں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے, یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں. آپ اپنے آپ کو غلط ایکسیپٹ کر لیں کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور یہ جان لیں کہ رسول اللہ کی زندگی بہترین زندگی ہے. آپ علیہ السلام کو بولنے کا انداز, آپ علیہ السلام کا لباس, آپ علیہ السلام کو حلیہ مبارک, میں نہیں کرتا, میری غلطی ہے, ایکسیپٹ کریں, اللہ سے معافی مانگ لیں. دا مومنٹ آپ ایکسیپٹ کر لیں گے یو آر ان دا سیف زون. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ نہیں یار یہ بس ایسی جو ہے نا بس باتیں بنی ہیں اور کوئی نہیں, مطلب جو ہے نا وہ آج کی جو ہے نا زمانہ اور ہے, جب آپ ایسے کوئی بھی آرگومنٹس دیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ یو آر ان ایبسولوٹ لاس. قرآن کہہ رہے ہیں ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے, وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہاری نمازیں, تمہارا روزہ, تمہاری زکوٰۃ تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. ویری کلیئر. اسی طرح سے جب آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں جائیں, اللہ توفیق دے مسجد نبوی جانے کی, بار بار جانے کی, اتنی بے ادبی ہے آج کے بعد, اتنی بے ادبی تیاری کی جا سکتی. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے سے گزر رہے ہیں. مواجہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ وجہ کہتے ہیں چہرے, جہاں پہ امتی کا اور رسول اللہ کا چہرہ بالکل آمنے سامنے ہو جاتا ہے, اس جگہ کو مواجہات کہتے ہیں. اور لوگ آتے ہیں مواجہات پہ, وہاں پہ سیلفیز لے رہے ہیں, وہاں پہ کالز کر رہے ہیں, کانفرنس کالز پہ لوگوں کو لیا ہوا ہے, اور اس طرح سے بے ادبی ہے, اتنی بے ادبی ہے بیان کی جا سکتی ہے. لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے, پیسے خرچ کرتے تھے لیکن وہاں پہ جگہ کے جانے کے جو آداب ہوتے ہیں وہ سیکھ کے نہیں جاتے ہیں. تو اللہ جانے کا موقع دے, بار بار موقع دے, اللہ با ادب حاضری تعفر. الدین کل ادب, دین جو ہے نا یہ بے ادبی نہیں ہے, دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے. اور رسول اللہ کا ادب بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ جناب رسول اللہ. آپ علیہ السلام کی شان صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے والوں کے سامنے بلند مت کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا رسول اللہ کے سامنے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی, اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے تقوی کے لیے. لہم مغفرہ, ان کے لیے بخشش ہے, واجر عظیم, بہت بڑا اجر ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر بن خطاب was naturally a loud personality, was very strong, was very much strongly built. ان کی فزیک, ان کی مسل, ان کی ہائٹ, اور کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا والیوم نیچرلی اوپر ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب was such a personality. اس کے بعد عمر بن خطاب بھی رسول اللہ کے سامنے ایسے بولتے تھے جیسے آپ بعض دفعہ روایات کے اندر آتے ہیں نبی علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا ابو بکر سے, عمر سے, کہ کیا کہا, پوچھا بولیں. اتنا ادب سے رسول اللہ کی
جو ہے نا وہ ادب اور احترام پھر جو ہے نا اپنی آوازوں کے ساتھ میں نے ڈاؤن کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہی مقصود ہے کہ جہاں مقصود یہی ہے کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو اپنی عقل کو بالکل ختم کر. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کصوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض کہ تم رسول اللہ کو نہ پکارو جس طرح تم آپس میں دوسرے گفتگو کرتے ہو. ولا تجهروا بعضكم بعض تحبط اعمالكم ولا تشركوا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات جو پکارتے ہیں رسول اللہ کو من وراء الحجرات آپ علیہ السلام کے گھر کی پیچھے مطلب ہے نا ماورا ہو کر دروازے سے اکثر لا یعقلون ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا ان کو عقل نہیں ہے. ایک قبیلہ یہی بنی تمیم قبیلے کے بارے میں آتا ہے. اس کے کچھ لوگ دیہاتی لوگ اکثر اندھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے مینرز اور ایتھکس نہیں ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے گھر حجرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا تھا, وہ بہت مینشن تھا. کوئی بتا سکتے کیا صحیح ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام کے گھر کا؟ کوئی بہت کنال کی کوٹھی تھی, کوئی 10 منٹ کا گھر تھا, 5 منٹ کا گھر تھا, کیا کوئی بہت بڑے لمبے چوڑے گھر تھے, بیسمنٹ والے, سوئمنگ پولز, ماڈرن آرکیٹیکچر, کیا تھا؟ تو آپ ایسا حجرے کے باہر آ کے ہے نا وہ یہ جو دیہاتی تھے انہوں نے آ کے کہا یا محمد آخری سے نہیں تھا, باہر آئیے. آداب نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اس موقع کے اوپر قرآن نے آیات نازل کر دی کہ ان الذین ینادونکم من وراء الحجرات, اے نبی جو آپ اس طرح سے پکارا اکثر لا یعقلون یہ عقل نہیں رکھتے تھے یہ لوگ. ولو انہم صبروا اگر یہ صبر کر لیتے حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود باہر تشریف لے آتے لکان خیرا لہم یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. واللہ غفور رحیم اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اگلا ایک مضمون ختم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مضمون تھا وہ یہاں سے مکمل ہوا. اگلا بڑا امپورٹنٹ مضمون آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بنبأ کوئی خبر لے کر فتبینوا اس کی تصدیق کر لو اس کو ویریفائی کر لو ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو گے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین انجانے کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا دو گے اور بعد میں تم اس کے بعد خود ہے نا ریگریٹ کرو گے. جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچے تو قرآن نے یہ بتایا ہوا اصول یہ ہے کہ اس کو ویٹ کر لیں, اس کو ری چیک کر لیں وہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے. یہ نہیں کہ میسج ایک آیا اور آپ آگے گئے سینڈ ایز ریسیوڈ اور 1500 کی براڈ کاسٹ کے اندر اس کو بھیج دیا جائے. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب کوئی خبر ملے کسی بھی ضروری ہے کہیں سے بھی خبر آئے تو اس کو ویٹ کر لیں. یہ بھی دیکھیں قرآن کے اندر آ رہا ہے کہ اذا جاءہم جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو کوئی میڈیا سب سے بڑا فاسق آج کل ہوتا ہے, اس سے بڑا فاسق نہیں ہو سکتا. عربی زبان کے اندر نا چوہا ہوتا ہے نا چوہا اس کو بھی فاسق کہتے ہیں, فویسق فاسق. تو یہ بھی میڈیا والے بھی جو ہے نا وہ سمجھ لو بلوں کے اندر گھس رہے ہیں چھوٹی سچی خبریں ویورشپ کے لیے. آپ دیکھیں آج رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر کیا چل رہا ہے, دو انہوں نے جو ہے نا مختلف اپوزٹ مینٹیلٹی کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور ان کو لڑا رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ لڑانا اور وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جو کسی کی جس کا عمل سے تعلق ہی نہیں ہے, بس ہے نا جس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک طرف بٹھایا ہوا ایک اسکول آف تھاٹ کا آدمی, دوسرے اسکول آف تھاٹ کا آدمی, اور ایک طرف ذرا سوٹڈ بوٹڈ ماڈرن قسم کا جو ہے نا ایک چہرہ دکھا کر جو ہے نا جو انگلش میں اسی بول سکتا ہے اور ساتھ ایک ٹریڈیشن کنونشن کسی مدرسے کے جو ہے نا عالم علماء کو بٹھا لیتے ہیں آپس میں لڑا ہوتے ہیں. کیا اس سے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ خدمت نہیں کر رہے, یہ دین سے دشمنی کر رہے ہیں. اور ہم بھی میں سمجھوں گا ہمارا بھی قصور ہے, ہمیں بھی ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے. یہ تو لڑا رہے ہیں, ان کا تو ویورشپ کا مسئلہ ہے, جتنی لڑائیاں ہوں گی اتنی جو ہے کی ویورشپ بڑھے گی. تو یہ میڈیا جو ہے نا اس ٹائم کے اوپر جتنی چیزیں میڈیا پہ آ رہی ہیں ڈونٹ کنسیڈر کہ آپ تک میڈیا سے جو ہے نا خبر پہنچ گئی وہ ٹھیک ہے. فتبینوا اس کو چیک کر لیا کرو. کوئی سوشل میڈیا کی پوسٹ آ رہی ہے, کوئی کسی چینل سے آ رہی ہے, اس کو ری چیک کر لو کہ وہ بات جو ہے نا سچی ہے جھوٹی ہے. رسول اللہ نے بیان کی جھوٹے شخص کے لیے کافی ہے اس کی بات کو نقل کرے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر رسول اللہ تمہاری اکثر بات مان لیتے لَعَنِتُّمْ تم مشکل میں پڑ جاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا. بہترین دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان
وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اس کو دین، اس ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دیجئے. وَقَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں. تو یہاں پہ سملر ورڈز یہ آ رہے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ، اللہ نے ناپسند کیے تمہارے لیے کیا چیز؟ الکفر، کفر کو. کفر کیا مطلب ہے؟ انکار کرنا. بڑا کافر بھی ہوتا ہے، چھوٹا کافر بھی ہوتا ہے. بڑا کافر وہ جو بالکل ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے، اللہ ہے ہی نہیں اور ہے نا وہ بھی کافر ہے. اور چھوٹا کافر وہ جو اللہ کی نہیں مانتا. اور ایک درجہ اور بھی کفر کا ہے، ناشکری. ناشکری نہ کرو. ناشکری کی اندر بھی کفر کا جو ہے نا، شکر کا اپوزٹ بھی کفر ہوتا ہے. والفسوق، اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے یہ فسق، فجور، گناہ جو تم بڑے مزے سے جو ہے نا پورے کرتے ہو، اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ کے دوڑ لگائی ہوئی تم نے نا، جو دن میں آتے کر رہے ہو. اللہ تمہارے لیے ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. والعصیان، ہر گناہ کی چیز، ہر گناہ کی مجلس، بے شک وہ کوئی کانسرٹ، بے شک وہ کانسرٹ، بے شک وہ کوئی فیشن شو، یا بے شک وہ کوئی بھی ایسی چیز، یہ سارے گناہوں کی مجلس ہے. سورہ فرقان کے اندر آتا ہے ایمان والے کیسے ہیں. ایمان وعباد الرحمن، عباد الرحمن کون ہے؟ رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. آگے آتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر آگے آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایسی گناہوں کی مجلس میں آتے ہیں تو وہاں پہ اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. اگر غلطی سے کسی شادی میں چلے گئے، وہاں پہ میوزک اور دیکھنے نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے، تو ایمان والوں کا سٹیٹس نہیں ہے یہ کہ وہ ان مجالس کے اندر رکیں. ابھی میوزک بھی چل رہا ہے، ڈی جے والا بھی بیٹھا ہوا ہے نا، جو قسم کا میوزک فل والیوم کے اندر چل رہا ہے. ایمان والوں کا یہ شان نہیں ہے. عباد الرحمن نہیں ہو سکتا وہ، عباد الشیطان ہو سکتا ہے. ہے نا ایسی مجالس میں ایمان والوں کا جو ہے نا، اللہ نے بتایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. ایسی مجالس میں چاہیے جا کے کسی کانسرٹ کی ٹکٹس بک کرائیں. اب قوالی نائٹس ہو رہی ہیں، اولئک هم الراشدون، جو ان کو چھوڑے گا یہی سیدھے راستے کے اوپر ہے. فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کا فضل ہے اور نعمت ہے جو یہ ان دین کے احکامات پہ چل پڑے گا. اللہ کی قسم اس کا فائدہ ہے. مجھے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ مجھے بھی ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ بہت علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب ایک ٹاپک ختم ہوا، دوسرا اب آگے تیسرا. اگر ایمان والے آپس میں لڑ پڑے ان کا کیا سولوشن ہے؟ جیسے افغانستان اور پاکستان سے لڑ رہے ہیں آپس میں، اللہ ان کو ہدایت دے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب ایک مسلمانوں کی جماعت لڑ پڑے دوسری جماعت سے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. صلح کروا دو. افغانستان پاکستان میں صلح کروا دے، وہ بھی کروا سکتا ہے. افغانستان جو ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تو ایک نیچرل اللہ کی ڈیفینس دی ہے، ایک بہت بڑی سائنس ہے. ڈیورنٹ لائن جو ہے ہمارا نیچرل ڈیفینس ہے. وہ تو پٹھان تو ویسے لڑنے مرنے کے لیے تیار، جہاد کے لیے جو ہے نا اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس ٹائم پہ افسوس یہ ہے کہ مڈل ایسٹ پہ وار ہو رہی ہے، اللہ اس میں سے خیر نکال دے. جس پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان، جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان. ایران پہ وار ہو رہا ہے، یہ مسلم مڈل ایسٹ پہ ہو رہا ہے. امریکہ میں تو کوئی وار نہیں ہو نا، اسرائیل کو تھوڑا بہت حملہ ہو گیا. تو اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان صلح کروا دو. اگر صلح نہیں کرتے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر طماع کرا ہوا ایک جماعت کا اور وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہے، ظلم کر رہی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر مجبوراً ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے پاکستان کر رہے ہیں، اور پاکستان یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے حافظ صاحب جو ہے یہی آیت کی کوٹ کرتے ہیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. ماشاء اللہ دیکھیں، ایک ویسے دیکھیں ہر بندے کی پولیٹکس کا سائڈ اور پسند ناپسند کا سائڈ. جو پازیٹیو لوگوں کے نا پازیٹیوز کو بھی دیکھیں. عمران خان صاحب نے کہا مدینہ کی ریاست، بے شک اس نے کرنی تھی نہیں کرنی وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن نیریٹو ہو صحیح، سوچ ہو صحیح، وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. نون لیگ نے کوئی اچھی کام کی جس کو اپریشیٹ کر دینا چاہیے. ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کی کوالٹی کو ہمیں ماننا چاہیے. اتنے بڑے اسٹیٹس پر اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور ہی از سو فلوئنٹ ان قرآن. ہی از، مطلب آپ دیکھیں وہ قرآن کو ایسے کوٹ کر رہا ہوتا ہے. میں سنوں کہ اس کے انٹرویوز اور کہ اس کی اسپیچز کو، مطلب میں امپریس ہو جاتا ہوں اس کے نا جس طرح سے وہ قرآن کو کوٹ کرتا ہے، جو آیات کو لے کر آتا ہے. اور آیات بھی جیسے وہ مطلب ایک عالم پڑھ رہا ہوتا ہے نا with تلفظ ٹرانسلیشن کے ساتھ، وہ پوری اس طرح سے کوٹ کر رہا ہوتا ہے. بعض دن ٹھیک ہے غلطیاں تو ہوں گی نا ہر بندے، لیکن اتنے بڑے، میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں، اتنے بڑے اسپیکرس کا آدمی
اگر دین سیکھ سکتا ہے، قرآن سیکھ سکتا ہے اتنی مصروفیت کے بعد، تو آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ سی ڈی ایف صاحب سے زیادہ مصروف تو نہیں ہے ہمارے سی ڈی ایف صاحب زیادہ مصروف ہیں یا آپ مصروف ہیں؟ سی ڈی ایف صاحب زیادہ مصروف ہیں. تو وہ اگر قرآن حفظ کر سکتے ہیں، نیگیٹوس کو سائڈ کرنے، لوگوں کی نا اچھائیوں کو دیکھیں. اتنی مصروف وہ حفظ، وہ بچوں کو بچپن میں انہوں نے حفظ نہیں کیا جو میں نے ان کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے. بچپن میں انہوں نے حفظ نہیں کیا، بڑی عمر میں مدینہ میں ڈپوٹیشن تھی، اس ٹائم انہوں نے حفظ کیا تھا قرآن کو، اور پھر اس کو سیکھا بھی ہے. تو ان کی پازیٹیو پرسنالٹی ٹریٹ ہے. اتنے بڑے پوزیشن کے اوپر رہ کے اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو میں اور آپ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے کیا؟ وہیں آپ مجھے بتا، وہ بالکل سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے. آپ بھی ایلون ماسک کی طرح صرف آدھا گھنٹہ یوز کرتے ہیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر کوئی ایک دوسرے پہ ظلم کرے تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو دوسرے کی طرف جہاد کیا جا سکے ان کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر آنے کے لیے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ رجوع کر لے، توبہ طائب ہو جائے، صلح کا پیغام پہنچا رہا ہے اگر آپ کو وہ انسان، تو صلح کر لو اس کے ساتھ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان پھر صلح کروا دو. بالعدل، عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، دونوں کے درمیان انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون، بے شک یہ جو ایمان والے ہیں، اخوا، یہ بھائی ہیں ایک دوسرے کے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. اور آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر کہا کہ مسلمان جو ہے کی مثال کجسد واحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے اس کی مثال دی ہے. ان اشتقى عیبہ اشتقى کلہ، کیسی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ ہمیں ایمان والا سچا بنا دے. آنکھ میں درد ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو فیل کرتا ہے. یہ نہیں کہ جو ٹانگ ہے مطلب مجھے کیا فرق پڑتا ہے، آنکھ میں درد ہے نا. آپ کے ہیڈنگ ہو رہی ہے تو پورا جسم ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کی کسی باڈی ایک پیٹ میں درد ہے تو پھر بھی پورا جسم، بخار ہے تو پورا جسم ہو جاتا ہے. ایمان والے کی بھی یہی مثال ہے. ایک یہ نہیں کہ 57 مسلم ریاستوں میں ایک جگہ قتل عام ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوں کہ وی آر ہیپی. کیوں جی ہیپی کیوں آپ کو؟ پاکستان جو اٹامک پاور، ہماری جو آرمی بڑی مضبوط ہے. ایمان والا ایسا نہیں ہے. ایمان والا ایسا جو رسول اللہ نے بیان کیا کہ اگر ایک جگہ پہ ملک میں مسلمانوں کے اوپر زیادتی ہو رہی تو مسلمان جو ہے اس کی جو پین ہے اس کو فیل کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر آپس میں کوئی لڑ پڑے تو ملک یا تو شخص وہ بھائی، تو فاصلحوا بین اخویکم، تو ان کے درمیان صلح کروا دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا یسخر، اگلا حکم آ رہا ہے، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. پرینکس کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کو اس کی جو ہے نا شکل کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ کرنا، تانا دینا، مذاق کرنا، جگدے مارنا، اور جو ہے نا وہ بس جو ہے نا اس کی ماں بہنیں کرنا، اللہ معاف فرمائے. یہ کون سا دین ہے؟ تم اس کی دل ازاری کر رہے ہو، تم اس کو جو ہے نا یہ کون، واٹ از دس فن، یہ کون سا فن ہے کہ تم اگلے کی جو ہے نا دل ازاری کر رہے ہو، اس کو جو ہے نا پکڑ کے اس کو لتھار رہے ہو، اور ایک دوست بیچارہ پھنس گیا آگے درمیان میں، چار دوستوں کے درمیان. اب کیا لفظ بولیں دوستوں کے نام، تو یہ چار دوست بس پکڑ کے ایک اور رگڑی جا رہے ہیں، رگڑی جا رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منكم، تمہیں کیا پتہ جس کا تم مذاق کرا رہے ہو تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، ایک عورت کسی دوسری عورت کا مذاق ہو رہا ہے. آپ دیکھیں خواتین کی ڈسکشن دیکھیں جب شادیاں ہیں کسی ایونٹس کے باہر ہیں، تم نے اس کا پرس دیکھا تھا، او سو آڈ، اور ان کی ڈریس کلر میچنگ اسکیم دیکھی تھی، وہ پھینگو اس طرح. یہ چیزیں نا عورتیں اس طرح کی نا مذاق اڑاتی تھی. ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منكم، تمہیں کیا پتا اس کا ڈریس تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، تمہیں پینڈو چوائس لگ رہی ہے، اللہ کے نزدیک وہ کتنی اچھی ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو. ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ایمان لانے کے بعد برے نام دینا یہ ایمان کی جو ہے نا وہ ایمان کے سمٹم نہیں ہے کہ کسی کو برے القابات سے پکارو. ومن لم يتب، توبہ کر لو. توبہ اگر ایسا کرتے ہو، نام نک نیمز جو ہے نا رکھیے اگر اچھے لگے. دیکھیں رسول اللہ نے بھی اپنی بیگمات کے نک نیمز رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کی بیگم جب ہوگی اس کا نک رکھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نک نیم تھا عائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کہتے ہیں یا عائش. اور حمیرہ، یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر. تو رکھیں اپنی بیگمات کے، ٹھیک ہے نا، بیگمات کے. میرے ورڈز پہ غور کریں اور رائٹ لکھ کر کے نام نہیں رکھیں، آپ مہربانی کیجیے گا. تو اچھے نام بیگم کے رکھ سکتے ہیں، برے نام پر رکھیے. کسی کو جو ہے نا موٹا کہہ دینا، اس کی فزیک اگر ہے موٹا پتلا جو بھی ہے،
ایسے کا باقی بھی نہیں چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اگلا حکم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ڈونٹ بی ججمنٹل، بد گمانی نہ کرو دوسرے کے بارے میں. حتی الامکان جو ہے نا تمہیں نظر آنا کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک لڑکا اللہ نہ کرے کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہو، تو تم یہ گمان کرو اس کی بیگم ہے یا اس کی بہن ہے، تم یہ گمان کرو. ایمان والے مجھے بد گمانی نہ کرے. تو آپس میں جو ہے اتنا ججمنٹل ہو جانا کہ کوئی آج نہ ہمیں لوگوں کی برائیاں تو بہت جلدی نظر آتی ہیں، اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں. یہ پرابلم ہے. ایک بندے جو ہے نا وہ اس کے اندر 100 اچھائیاں ہوں گی نا، ایک برائی ہوگی تو آپ بس پکڑ کے اس کی ایک برائی کے اوپر فوکس کریں. ہمیشہ اپنے عیوب کے اوپر نظر رکھیں. اپنے عیوب پہ نظر ہو تو پھر لوگوں کے عیوب سے نا اللہ آنکھیں ہٹا دیتے ہیں. جب لوگ انسان آپ دوسروں کے عیوب پہ نظر رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنے عیوب سے غافل ہو جاتے ہیں. اپنے اندر ہزاروں پرابلمز ہوں گی اور کسی کی ایک پرابلم بھی نہ برداشت نہیں ہوگی. اجتنبوا کثیرا من الظن، بد گمانی نہ کرو. ان بعض الظن اثم، یہ جو گمان ہے یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. تجسس کیسی جو ہے نا کسی کے اوڑ میں رہنا، اچھا تو ماشاء اللہ کہاں پہ جاب کر رہے ہیں آج کل، کسی معاملے کے اندر تجسس نہ کریں. اور کتنی کیا فیسلٹیز دے رہی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، جتنے مرضی پیسے کما رہے ہو. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو. اگلا حکم غیبت نہ کرو. کتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت کرنا، جو بڑے جو ہے نا وہ مزے مزے سے کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ڈے ون سی بات کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہوں. شیطان نا یہ شیطان کی ایک اور جو ہے نا ٹریپ ہے کہ اس نے نا ہمیں جنریشنز کے اندر آگے ڈیوائڈ کر دیا ہے. الفا جنریشن، بیٹا تو نہیں ہے نا، الفا جنریشن، جن زی وغیرہ. اور بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور بلکہ قیامت کی صبح تک یہی پرابلمز ہیں، یہی ٹریپس ہیں جو شیطان جس سے نا آپ کو ورگلا رہا ہے. ان گناہوں کو نا ری پیک کر کے ری لیبل کر کے نا وہ ہمیں جو ہے نا پیش کرتا ہے. گوسپس، ہاں یہ جو ہے نا غیبت کو کہا جاتا ہے گوسپس، گپ شپ، گوسپس. اور ہر جو ہے نا وہ برائی کو نا اچھائی کے لیبل کے اندر پیک کر کے دیتا ہے. وہی پرابلمز ہیں جو پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں. قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فحاشی کا حکم دے گا. اور جو ہے نا جی جہاں اللہ نے قرآن میں ایکسپلین کیا نا آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کر لیں، وہی پرابلم جو آج کے نوجوان کی ہے. وہ بے شک جن زی ہے، بے شک الفا جنریشن ہے، یا بے شک جو ہے نا آخری جہاں کی وہ جنریشن آئی تھی، سب وہی پرابلمس ہیں. تو یہ غیبت کو لیبل کر دیا گیا گوسپ کے ساتھ، گپ شپ کے ساتھ. اس غیبت سے کیا پوچھا، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی تاکید آتی ہے. قرآن کیا ہے، دیکھیے کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو اس چیز کے کہ تم اپنے بھائی کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. اللہ نے کرے کسی کا وہ ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو جائے، بھائی کی ڈیتھ ہو جائے، اور کیا آپ ایزیوم کر سکتے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی میت میں سے گوشت نوچ کے کھائے؟ کوئی انسان کر سکتا ہے یہ کام؟ ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، وہ میتوں کو نکالتے ہیں اور اس کا گوشت نوچ کے کھانا پتہ نہیں کھاتے جائیں. ایسے جانور نما انسان موجود ہیں. ہر بندے کو کراہت ہوتی ہے نا ایسے لوگوں سے، ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ہوتی نا کراہت. تو غیبت کرتے بھی کیوں نہیں کراہت ہوتی؟ غیبت بھی اللہ اس کو اسی سے تعبیر کرے، اتنا بڑا گندا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کرے. بڑی دفعہ آپ نے سنا ہوگا یہ عمل نہیں کرنا ہوتا. جب آپ کی ڈسکشن کے اندر کوئی تھرڈ پرسن آ جائے نا، تیسرا آدمی، تو آپ الرٹ ہو جائیں. میرے شیخ کہا کرتے ہیں کہ میرا نا بلب جل جاتا ہے اندر کا نا، ایک بلب، ہمارا وہ بلب فیوز ہوا ہوا ہے جو میں اچھائی اور برائی کی طرف جب گناہ کرے تو الرٹ ایک جاری ہو جائے. جب تیسرے بندے کی ڈسکشن سٹارٹ ہو جائے نا تو آپ الرٹ ہو جائیں. اب کوئی نہ کوئی جو ہے نا شیطان اس بات کو ڈیویٹ کرے گا اور بات غیبت کی طرف چلتی ہے. غیبت کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا کسی دوست کی، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایبسنس کے اندر اس کا ذکر ایسے کریں کہ اگر آپ اس کو منہ پہ بتائیں تو اس کو برا لگے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو منہ پہ بھی بات کر سکتا ہوں. بھائی منہ پہ بات کر لیں گے تو جو ہے نا تب تانا بن جائے گا، تانے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے. پیٹھ پیچھے بات کریں تو غیبت ہو جائے گی. اس کے اندر موجود ہے وہ پرابلم، میں اس کی پرابلم سے بتا رہا ہوں. بھائی پرابلم غیبت ہے ہی وہ جو اس کے اندر موجود ہے. اگر تو موجود نہیں پھر تو بہتان بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جب رسول اللہ نے بیان کیا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں. خاص طور پہ اپنی خواتین کو گھر کے اندر، یہ مردوں کا بڑا رول ہوتا ہے اس معاملے کے اندر. اللہ نے اس کو تو الرجال قوامون علی النساء بنایا ہے. تو
اپنی خواتین کو اس کے اوپر نہ پابند کریں، اپنے بچوں کے اوپر اس کے اوپر نہ، خود آپ نے پہرا دینا ہے کہ بچے یا آپ کی فیملی کے اندر یہ مرض نہ پیدا ہو سکے. یا ایھا الناس، اس کے بعد اگلا حکم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مرد اور عورت، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے یا مرد پیدا کیا ہے یا عورت پیدا کی ہے. آج ہم جاب اپلائی کریں نا کہیں پہ، تو وہ آپ اس کا جو جینڈر کے نا ڈراپ ڈاؤن کھولیں، اس پہ لکھا ہوگا جی وہ پتہ نہیں ایسے نام ہے، میل، فیمیل، بائی سیکشول، ٹرائی سیکشول، پتہ نہیں کیا سیکشول، ٹرانسجینڈر، اور کیا کیا لکھا ہوتا ہے. 6 طرح کی لسٹیں جو ہے لکھی ہوتی ہے، مینشن کی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے مرد کو نا جو ہے نا یا مرد بنائے یا عورت بنائے. اب آپ کہہ رہے ہیں چلے جو درمیان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں قدرتاً ان کا الگ معاملہ ہے، وہ دین اس پر گائیڈنس دیتا ہے، ان کو فل جو ہے نا پروٹیکشن دیتا ہے جو نیچرلی ایسا ہو. ابواب جو ہے نا وہ فقہاء نے اس کو پوری تفصیل بحث کی ہے. لیکن کوئی بندہ جو ہے نا کہے جی میں بس ہوں مرد لیکن اندر ایک عورت چھپی ہوئی ہے میرے، یا وہ عورت اندر کوئی مرد چھپا ہوا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے، ایکسکیوز کیا دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ نا میرے اندر کوئی عورت چھپی ہوئی ہے، وہ نکلنا چاہیے بھائی نا، نکلنا چاہیے. اندر سے اگر تمہیں کتے کی آواز آئی تو کتا بن جاؤ گے، اندر سے بلی کی آواز آئی تو بلی بن جاؤ گے، اندر سے خاتون کی آواز آئی تو خاتون بننے کے چکر میں پڑ جاتے ہو. اللہ نے مرد اور عورت ہی بنایا انسان کو. وجعلناکم، اگلی چیز تمہیں تقسیم کیا ہے شعوبا و قبائل، مختلف طرح کے خاندانوں میں اور قبیلوں کے اندر، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے مکرم وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے. اللہ کے وہ مکرم ہے جو گناہوں کو چھوڑتا ہے. جو یہ قوم پرستی ہے، قبائل پرستی، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کئی لوگ ہوتے ہیں اس میں اتنی مبالغہ کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پنجاب کے اندر بھی بہت سی ایسی قومیں ہیں، وہ شادی بھی کریں گی تو بس وہ شادی کرنی ہے تو اپنی قوم میں کریں گی، برادری میں کریں گی. بھائی یہ صرف تعارف کے لیے اللہ نے رکھی، اس میں اتنا مبالغہ ایگزیجریشن کرنا یہ دین کے اندر اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، دیہاتی سے مراد یہاں پہ کون سے دیہاتی ہیں؟ یہ وہ دیہاتی تھے جو مدینہ کے اطراف کے اندر بھی موجود تھے. وہ کہتے تھے جی قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے. قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ اس سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جو کہ تمہارے سینوں میں داخل بھی نہیں ہوا. صرف یہ کہہ دینا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ کیا تمہارے کہنا کافی ہے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، ان کے ایمان کو ٹٹولا جائے گا، پرکھا جائے گا، ایگزامینیشن والے دنیا نا، کہ تم کتنے اپنے دعوے کے اندر سچے ہو. پہلی چیز ہے اس کے اندر نا ایمان اور مسلمان میں کیا فرق ہے. آسان سا بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، میں آپ سب کو مختصر عرض کر رہا ہوں. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. کو اور کی کے فرق کو یاد رکھ لیں. مسلمان کون؟ جو اللہ کو مانتا ہے، اور ایمان والا کون؟ جو اللہ کی مانتا ہے. تو ان سے اب یہ کہے کہ ابھی یہ اسلام لے کر آئے ہیں لیکن ایمان ابھی ان کے دل میں نہیں اترا، دین کے احکامات میں عمل نہیں شروع کیا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، ہاں اگر اطاعت کرے اللہ کی، اس کے رسول کی، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے عمل کو بالکل ضائع نہیں ملے گا. تم 3 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے بیٹھو تو کوئی بات نہیں، آج اطاعت کراتا ہے تمہارے اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ ملے گا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو گناہ کیا تھا وہ بھی معاف کر دے گا. تو آپ لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کرو تو اس کا انما المؤمنون الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. انما المؤمنون، مؤمن کون ہے؟ الذين آمنوا، جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، کنفیوژن میں نہیں پڑے. آج یہ اتنی بڑی پرابلم بن چکی ہوئی ہے ہماری نا، ہم مطلب کنفیوز ہیں، شک کے اندر ہے، اور جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوئی تھے نا، میرے ذہن کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے. اتنا زیادہ میں کریٹیکلی چیزوں کو دیکھنے کا عادی بن چکا ہوں، اتنا میں ریشنلٹی کا جو نا پجاری بن چکا ہوں، ہر چیز کو ریشنل کے ترازو کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. شک، کنفیوژن، تذبذب. ایک سیدھا سادہ آدمی ہے نا، آپ کو بتاؤں، وہ کئی دفعہ ترقی زیادہ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ ایسی کئی ایگزامپلس رکھتے ہیں، وہ آتے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سیدھی سی آسان سا حکم بتائیے جس کو ہم عمل کریں اور یاد رکھ سکیں.
آپ جیسا ہم کو گائیڈنس دیتے ہیں، وہ زندگی میں عمل لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنے کیل کال میں پڑ جاتے ہیں، جی اچھا اس کے بارے میں وہ سائڈ پہ کرتے ہیں، ان کا یہ اوپینین ہے، آپ ذرا ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں، اتنی جو ہے نا سوالوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اتنی کنفیوژن کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ عمل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اتنی زیادہ کید کال، اتنے زیادہ سوال، ہاں سوال اگر آپ نے پوچھنا اپنی نالج کو جو ہے نا پیاس کو بجھانے کے لیے تو ضرور پوچھیں اہل علم سے، لیکن اتنا اس کے آگے بڑھ جائیں کہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولنا شروع کر دیں تو پھر نا نقصان آپ ہی کا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے نا، یہ جلدی نا ایکسل کر چل جاتا ہے، عمال کے اوپر آ جاتا ہے، اپنی زندگی جلدی سنوار لیتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا ولم یرتابوا، شک میں نہیں پڑتے ہو نا، وجاہدوا، وہ جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں سے، اپنے مال سے۔ اپنی جان سے جہاد کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد کیا ہے آپ سب جان چکے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں کود پڑے، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دے۔ اب ہمارے پاس تو اس کی اپرچونٹی نہیں ہے نا، اللہ اگر کبھی دے تو ہمیں جمنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، ہماری سعادت ہوگی۔ رسول اللہ نے بیان کیا، اپنے دل میں تمنا رکھے، شوق رکھے۔ رسول اللہ نے بیان کیا کہ جو شخص بڑی اہم بات ہے، جو شخص پوری زندگی جہاد نہ کرے اور پوری زندگی اس کے دل میں اس کا شوق بھی پیدا نہ ہو تو وہ نفاق کی حالت میں مرتا ہے، نفاق۔ اور منافق کے بارے میں کیا گیا؟ منافق کا درجہ کافر سے بھی جو ہے نا نچلا درجے کا جہنم ملے گی اس کو۔ کیا کہا گیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو جہاد کا شوق تو ہو کہ زندگی اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لیں، ہم اللہ کے راستے میں شہادت دیں، یہ شوق تو ہونا چاہیے ہمیں اس کا۔ تو وجاہدوا باموالہم، سب سے پہلے چوٹی کا جہاد تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد قرآن ہی بتاتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی ان ظالموں سے، ان نان مسلم سے، ان بیچارے جو مسلمان جن کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہے، ان سے آپ جہاد کریں قرآن کے ذریعے سے۔ تو جہاد بالقرآن بھی ہے، جہاد بالقرآن بھی ہے۔ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے ان کے ساتھ، قرآن کے ذریعے سے دعوت۔ ہماری امت کی خاصیت یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکلے، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے۔ یہ اس امت کی اسپیشلٹی ہے، یہ انبیاء کا پروفیشن تھا، تو یہ ہر امتی کو بائی ڈیفالٹ یہ رسپانسبلٹی جانی ہے۔ ہم نے دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، وی کین ناٹ رن اوے فرام اٹ۔ ہم نے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے کہ پورا قرآن حفظ کر لیں، پورا قرآن یاد کر لیں، اس کے عالم بنے پھر کریں گے؟ نہیں، سیکھنا سکھانا چلتا رہے گا، جتنا آتا ہے اتنا آگے پہنچانا شروع کرو۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے نا 8 سال 10 سال کو ادھر سے الہامی کرو، اس کے بعد کہو جی اچھا اب میں میدان میں، تو نہیں، جتنا آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی پتہ ہے آگے پہنچاؤ، اپنے سے جو ہے نا وہ اس کے اندر مرچ مسالے نہ لگاؤ، فقیر نہ بنو، جو میسج کو اسٹریٹ اوے کنوے کرو۔ لا الہ الا اللہ تو پتہ ہے نا، یہ تو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کی تو دعوت دو۔ تو یہ جہاد فی النفس ہے، یہ دعوت دینا لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے، یہ جہاد فی النفس ہے، اپنی جان کے ساتھ۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی آپ ان دیہاتیوں سے پوچھیں جو آئے تھے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو جتاؤ گے اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ زمین آسمان کے تمام رازوں کو جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آتے ہیں اور آپ کے اوپر جتاتے ہیں اپنا اسلام کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میرے پہ اپنا اسلام نہ جتاؤ، تم اسلام لے آئے تم اگر عمل کر رہے ہو نا نیک، یہ بھی بڑی پرابلم ہے، ذرا سی جو ہے نا تھوڑا سا نیک رستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ انہیں شیطان اس میں بڑا ایگزیجریٹ کر کے آپ کو بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ بس میں کر رہا ہوں نا یار جتنا میرے سے ہو رہا ہے۔ بھائی کر رہے ہو، کہیں تو پیرنٹس کو بھی کہہ دیتے ہیں، میرے سامنے کی دفعہ جو ہے نا وہ نوجوان کہ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں بس کوشش کر رہے ہیں سر، کیا کریں، ہم اپنی جتنی ایفرٹس کو شوٹ کر رہے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کریں، یہ بہت اچھا ہے۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم اللہ سے ڈر سکتے ہو، نیکی کی زندگی پہ آ سکتے ہو، آؤ، جتاؤ مت، اللہ کو جتانے تو جتاؤ، اللہ سے کہو کہ اللہ میں کوشش ہی ہے، اللہ مجھے بہت توفیق دے دیجیے۔ لوگوں کو آگے اپنی نیکیاں نہ جتاؤ کہ جی میں نے یہ کام کیا، یہ میں جو ہے نا میں ایفرٹ کر رہا ہوں، بھائی ٹھیک ہے ایفرٹ کر، ویری گڈ، اللہ سے اپریسیشن لیں، اس کی فرقوں سے نہ لیں۔
وَلِلَّهِ يَدُلُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ زمین آسمان کے غیبوں کو جانتا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو تم کیا کرتے ہو. سورہ حجرات میں تو بولی ہوئی سورہ قاف بڑی زبردست جھنجھوڑ دینے والی آیات ہے سورہ قاف کی. ترجمہ دیکھیں سمپل ہے اور اس میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے. اس کے اندر اللہ نے بڑے عجیب انداز میں جہنمیوں کا ذکر کیا ہے. جہنت کی پوری سیر کروائی اور جنت کی پوری سیر کروائی. دیکھیے گا اب یہ جتنی صورتیں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا چکا. اس ٹاپک کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو مکی صورتیں ہیں اس کے اندر جنت دوزخ کو بڑا اللہ نے نا کھل کے بیان کیا ہے. قرآن بھرا ہوا ہے جنت کے تذکرے سے, قرآن بھرا ہوا ہے دوزخ کے تذکرے سے. اللہ نے اگلے جہان کے بارے میں بتایا. ہماری پرابلم کیا ہے, ہمارا ورلڈ ویو کتنا ہے, ہمارا ورلڈ ویو کتنا ہے, ہماری آنکھ کے سامنے کتنا جو نظر آ رہا ہے یہ دنیا ارتھ جو کچھ ہے ویسے دنیا کے اندر. اللہ ہمارے ویژن کو براڈ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ورلڈ ویو کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ صرف یہ دنیا ہی نہیں ہے, اس سے اوپر جا کے دیکھو, اوپر ایک الگ جہان ہے تمہارے لیے رکھا ہوا. اور اس کے لیے موٹیویٹ کیے, بتایا کیوں ہے تاکہ تم اگلے جہاں کی تیاری کرو, تمہیں پتا ہو کہ یہ دنیا ہے کیا, ریالٹی کیا ہے. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اگر اللہ براہ راست احکامات کو نازل کرتا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, شراب نہ پیو, تو لوگ نہ کر پاتے. اللہ نے پہلے وہ صورتیں نازل کی جس میں ذکر تھا جنت کا, دوزخ کا, جنت کا, دوزخ کا, تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو جاتے. اس کے بعد پھر وہ ایمان جو ہے نا, وہ ایمان جو ہے نا لے کر آتے, عمل کرنا آسان ہو جاتا. تو دیکھیے گا جی سورہ قاف, سورہ قاف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف اللہ اعلم بمرادہ والقرآن المجید, قسم ہے اس قرآن کی جو مجید بہت بزرگی والا ہے. بل عجیب, کیا تعجب کیا ہے تم نے, ان جاءہم منذر, کہ تمہارے پاس آیا انہی میں سے ایک رسول ڈرانے والا بنا کر. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, تو کافر بولے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ہمارے میں سے ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا دیا. اذا متنا, کیا ہم مر جائیں گے جب, وکنا ترابا, مٹی ہو جائیں گے, دوبارہ لوٹائے جائیں گے. یہ ایتھیس اسٹارٹ ہوا. ذالک رجم بعید, تو بڑی دور کی کوئی کوڑی چھوڑ رہا ہے, تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا, ہمارے لاجک میں نہیں آ رہا, ہمارے فارمولاز میں, ہمیں آئنسٹائن نے نہیں بتایا, ہم کیسے مان لیں, ہمیں نیوٹن نے نہیں بتایا, ہمیں تو جو ہے نا ہم جو نیوٹن کہے گا اس کو مان لیں گے, آئنسٹائن کہے گا پھر مان لیں گے, فزکس بتائے گا پھر مان لیں گے, اللہ بتائیں گے تو پھر ہم بھی مانیں گے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے, یہ انتیس مائنڈ سے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ, اللہ جانتا ہے تمہاری جب میت کو زمین میں ڈالا جائے گا. کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے جی میں نے نہیں مرنا, میں نے وہ رات نہیں گزارنی قبر کے اندر. کوئی ہے ہمیں سے ایسا جس کے بارے میں کلیم کرے کہ جی بس میں اس ذمہ داری سے پاک ہوں, مجھے قبر میں رات نہیں گزارنی. اللہ کہہ رہے ہیں جب تمہاری میت کو قبر میں رکھا جائے گا, تمہاری میت جو ہے نا ڈی کمپوز ہوگی, پھٹے گی, پھولے گی, مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گی. یہ جسم نے مٹی ہونا ہے. حضرت علی کہا کرتے تھے اس کو منوانا کہ تم نے مرنا ہے, یہ نہیں مانتا. یہ کہتا بس میں آب حیات بھی کیا ہے, تو جوان ہوں. کتنی جوانوں کی ڈیتھ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. میں ہونڈا میں تھا تو وہاں پہ ہونڈا کے سی اے فورس تھے, 36 کی رینج, 36 37, اور بڑا زبردست کیریئر ان کا, بہت گروتھ, یعنی 36 سال کی عمر میں ہی جنرل مینیجر آف ہونڈا, سی ایف او تھی اس کے. 36 سال میں ہونڈا نے کوئی ڈریم بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ سی ایف او اور جنرل مینیجر بن سکتا ہے. پی ڈبلیو سی آڈٹ فرم ہے بہت بڑی, ادھر سے ان کے آرٹیکلس تھے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, سارے طرح کے تمغے ان کے پاس موجود تھے. ایک دن نکلے, فیس 5 میں رہتے تھے یہاں پہ ڈی ایچ ایم میں, فیس 5 رنگ روڈ پہ چڑھے اور آگے اٹا روڈ پہ اترے. اسی ٹائم پہ سڈن ہارٹ اٹیک آیا ان کو, اور وہیں پہ گاڑی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. 36 سال کی عمر کے اندر امیجیٹ ڈیتھ. کوئی ہسٹری نہیں تھی, کارڈک کوئی پرابلم نہیں تھی, کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں تھے, ون آف اے سڈن موت. لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ مخلد, اگر یہ موت کسی کو پناہ دیتی تو رسول اللہ اس جان کو نوش نہ کرتے. تو یہ ایک حقیقت ہے, منوائیں اس کو جسم کو, اس نے مرنا ہے, جوانی میں بھی مر جانا, بڑھاپے میں بھی مر ہی جانا, منزل موت ہے. قد علمنا ما تنقص, اللہ جانتے ہیں تمہاری جو میت ہے اس میں سے کیا زمین گھٹائے گی, تمہارا جسم بالکل سکڑ کے کیا ہو جائے گا, ہڈیوں پر ڈھانچوں پر ہڈیاں بھی گل جائیں گی. اللہ جانتے ہیں تمہارے جسم میں سے کیا کم کرے گی زمین. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ, ہمارے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے.
بل کذبوا بالحق، انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، بس وہ اس کے اندر نا متضاد باتوں کے اندر ہے۔ متضاد باتوں کا کیا مطلب ہے کہ بس وہ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں جو ہے نا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ کس نے دیکھی ہے موت کی بات زندگی؟ افلم ينظر الى السماء، کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ فوقہم، جو تمہارے اوپر ہے، کیف بنیناها، کیسے اللہ نے اس کو بنایا، وزیناها، ہم اس کو مزین کیا ستاروں سے، گلیکسیز کو دیکھو، اوپر جو ہے نا اوپر کے جہاں کو دیکھو، ما لها من فروج، اللہ یہ سارا کا سارا بنانے میں اللہ کو کوئی مشقت نہیں آئی، اتنا بڑا نظام بنا کر اللہ تھکے نہیں۔ والارض مددناها، اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، والبینا فیہا رواسیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہر طرح کی دلکش اور جو ہے نا اٹریکٹیو چیزیں تمہارے لیے یہاں پہ اللہ نے دنیا میں بنا دی، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروون ہے کہ پہاڑوں کو دنیا میں گاڑا ہوا، یہ بیلنسنگ رول پلے کر رہے ہیں پہاڑ۔ تبصراتاً، یہ بصیرت کی چیزیں ہیں، عبرت کی چیزیں تمہارے لیے، وہ ذکر اور نصیحت کی چیزیں ہیں، کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ونزلنا من السماء ماء، پھر اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، مبارکا، فانبتنا به جنات وحب الحصید، اللہ اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ والنخل باسقات لها، کھجور کے درختوں کو آپ اگاتے ہیں، باسقات لها طلع نضید، جس کے تم کبھی کھجور کو دیکھو جو ہے نا درخت پہ جو لگی ہوتی ہے، اس کے تہ بر تہ خوشے ہوتے ہیں، خوشے کا مطلب ہوتا ہے جس وقت پھل ہوتا ہے۔ رزق للعباد، یہ کھجور آپ کے لیے بنائی ہے اللہ نے، جو آپ افطاری کے اندر کھا کے مزے سے کھجور، یہ کھجور کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ اسپیشلی میڈ فور یو۔ سعودی پروڈکٹس سے لکھا ہوتا ہے، کئی دفعہ کئی پروڈکٹس کے لکھا ہوتا ہے کہ میڈ ود لو، میڈ ود لو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے تم کھجور جو کھاتے ہو اور جو نعمتیں ہیں اللہ نے محبت سے تمہارے لیے پیدا کی۔ تفسیرۃ و ذکر لکل عبد منیب، اچھا نہیں، ونزلنا من السماء ماء والنخل باسقات لها طلع نضید، رزقا للعباد، یہ تمہارے لیے ہے، this is made with love for you، وحینا به بلدۃ میتا، اسی طرح سے اللہ زندہ کرتا ہے مردہ لوگوں کو، کرے گا کذالک الخروج، اور تم سب کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تم سے پہلے اور بھی بہت سی قومیں تھیں جو اپنے آپ کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ سمجھتی تھیں، ان کو بھی اللہ نے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ واصحاب الرس، اصحاب رس والوں کو، سمود کو، وعاد قوم عاد کو، فرعون اور اس کے اخوان لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، اصحاب الایکا، اصحاب الایکا والوں نے، اور تبا والوں نے، کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے جھٹلایا اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم بھول گئے ہیں پہلی تخلیق کے بعد، یعنی پہلی دفعہ تمہیں بنانے کے بعد ہم بھول گئے تمہاری مینوفیکچرنگ کو کہ کس طرح تمہیں دوبارہ سے ری مینوفیکچر کرنا ہے۔ بل ہم فی نفس من خلق جدید، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم دھوکے کے اندر ہو کہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دل میں وساوس آتے ہیں، وساوس جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں اللہ کو جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ جانتا، اللہ تمہارے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، تمہارے دائیں اور بائیں جانب دو پہرے دار بیٹھے ہیں، رائٹ اور لیفٹ تمہارے پہرے دار بیٹھے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو تمہاری زبان سے بول نکلتا ہے اس کو دو جھپٹنے والے جھپٹ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کسی نامحرم سے بات کی ہے، غیبت کی ہے، بہتان باندھا ہے، کیا زبان کی برائی کی ہے۔ ما یلفظ من قول، جو تمہاری زبان سے بول نکلتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ اس کو جو ہے نا وہ دو فرشتے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، کو جھپٹ لیتے ہیں۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، جب آئے گی موت کی سختی، یہ پر حق ہے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ وہ موت ہے جس سے انسان بدکتا ہے، بھاگتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ ونفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، ذلک یوم الوعید، یہ وہ دن ہوگا جو وعید کا دن ہوگا، وعید کا مطلب سزا کا دن ہوگا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اس دن کیسے آئیں گے لوگ اللہ کے حضور کہ اس کو ایک اس کے پیچھے ہانکنے والا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گدھے کو ہانکا جاتا ہے، جیسے گدھے کو ہانکتے ہیں، ڈنڈا بکرا ہوتا ہے اس کے مالک نے، اس کو ہانک کے لے کے جا رہا ہوتا ہے،
تو اس طرح سے جا کل نفس ما سائق و شہید، ایک ہانکنے والا ہوگا اور ساتھ ایک گواہ. کبھی آپ دیکھیں مجرم کو عدالت میں کیسے لے کے جایا جاتا ہے، اس کے ساتھ وکیل ہوتا ہے، ساتھ پولیس والے ہوتے ہیں، اس کو پیچھے سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے کالے رنگ کا، اس کی جی بیڑیوں سے پکڑا، اس کو ذرا بیڑیوں سے جکڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے نافرمانوں کے اللہ کی عدالت کے اندر ہانک کر رہ جائیں گے، گواہ بھی ساتھ ہوں گے جو فرشتے تھے. لقد كنت في غفلة من هذا، اعلان ہوگا، کہا جائے گا تو دنیا کے اندر تو بڑی غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا، دنیا میں تو بڑا غافل زندگی گزارنا تھا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. آج اللہ نے تیری نگاہوں سے، تیری آنکھوں سے وہ پردہ غیب کا ہٹا دیا. جو دنیا کے اندر غیب کی چیزیں تھی، ابھی دنیا کے اندر غیب کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. کسی نے دیکھے فرشتے، زیارت کی کسی نے فرشتوں کی، جنت کو دیکھا ہے، کئی چیزیں اللہ کے انسان کی آنکھوں سے اوجھل کرتی ہیں. جو اس ٹائم پہ غیب ہے، موت کے ٹائم پہ جب سکرات الموت آئے گی نا، سکرات الموت، تو اس ٹائم پہ ساری جو غیب کی چیزیں ہیں نا وہ اپنا نظر آنا شروع ہو جائیں گی. وہ فرشتے، وہ اسرائیل جو روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور آنکھیں نا ایک نیا جہاں کھلنا شروع ہو جائے گا. ادھر سے آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایک نئے جہاں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کہیں گے لقد كنت في غفلة من هذا، اب تیری نئی آنکھیں کھل گئی ہیں. دنیا میں تو بہت غفلت میں تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا بڑے جو ہے نا دلیری کے ساتھ. هذا كشفنا، آج ہم نے تیری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دی ہے، جس سے جو تجھے غیب دیکھنے سے دنیا کے اندر روکتا تھا وہ پردہ ہٹا دیا. فبصرك اليوم حديد، آج تیری آئی سائڈ کا جو ویژن ہے بڑا کلیئر ہے، آج تو ہر غیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جہنم. اس کا جو ساتھی ہوگا، ہر نفس کے ساتھ میں بتایا ایک شہید ہوگا، گواہ فرشتہ ہوگا. وقال قرينه، جس کو کریم کہا گیا، اس کے ساتھ اس کا گواہ آ رہا ہوگا. جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نا رائٹ لیفٹ، یہ اللہ کے سامنے فائل کو لے کر جا رہے ہوں گے. اس کا ایک ساتھی کہے گا هذا ما لدي عتيد، یہ ہے تیرا نام اعمال، یہ تیرا نام اعمال. تو رات کیسے گزارتا تھا، تو کہاں جو ہے نا وہ کن مجلسوں میں جا کے بیٹھتا تھا، تو کیا جو ہے نا بد عمالیاں کرتا تھا، موبائل میں تو کیا گند دیکھتا تھا، انٹرنیٹ کی تو کیا غلاظتوں کے اندر انوالو تھا، کس کے ساتھ تو بدکاری کرتا تھا، کیا کرتا تھا. هذا ما لدي عتيد، یہ وہ تیرا نام اعمال ہے جو لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز لکھی گئی، اسے اللہ کی عدالت گھسیٹ کے لے کے جایا جا رہا ہوگا. القیا فی جہنم، اعلان ہوگا القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم کے اندر ہر کفار عنید، ہر ناشکرے کو اور سرکش آدمی کو جو اللہ کے نافرمان ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو. مناع للخیر معتد مریب، مناع للخیر، نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والا، نیکی کے کاموں کے اندر رکاوٹ ڈالنے والا، معتد مریب، شک کے اندر پڑا ہوا، شک متزمزم کنفیوز. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جو دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بناتا تھا. فالقیہ فی العذاب الشدید، اس کو جھونکتے ہوئے عذاب میں ڈال دو. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا جو شیطان ساتھی ہوگا وہ کہیں گے ربنا، اے میرے رب، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، یہ کھلی گمراہی کے اندر تھا. قال لا تختصموا لدی، دیکھیں انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے جس کو برائی کی طرف کنٹینیوسلی لے کے جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں میری طرف غور کریں، انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو نا برائی کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، برائی کے راستے پہ چلا رہا ہوتا ہے. اس کو قرآن نے اپنے کریم کے ورڈ سے ایکسپلین کیا. جو وساوس ڈال ہوتا ہے، جس کی جو گناہ کی کنٹینیوسلی دعوت دے رہا ہوتا ہے، جس کی گناہ کی دعوت کو گناہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس شتونگرے کو اور اس انسان کو، دونوں کو اکٹھے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں پہ وہ جو شیطان ہوتا ہے نا صاحب، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وقال کریم، جو کریم تھا، جو شیطان شتونگر جس کو تو بہت مانا کرتا نا دنیا کے اندر، جو تجھے تیرے سے ہر الٹا سیدھا کام کرواتا تھا، وہ اور اس کو اکٹھا، اتنا پکی دوستی ہوگی ان کی نا، ان کو جہنم میں بھی اکٹھا ڈال دیا جائے گا. وہ جب اس شتونگرے کو ڈالا جائے گا نا جہنم کے اندر، جو ہے نا نیکی سے روکتا تھا، وہ کہے گا قال کریم ربنا، اے میرے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود گمراہ تھا. ما یبدل القول، اللہ نے جو بات دنیا میں کہہ دی تھی تمہیں، جو قرآن کا میسج تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، اللہ جہنم سے مخاطب ہوگا. احادیث پاکہ کے اندر آتا ہے کہ جہنم کو کل قیامت کے دن وجیء یومئذ بجہنم،
جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا میدان حشر کی طرف. 80,000 فرشتوں نے اس کی لگاموں کو پکڑا ہوگا اور وہ لگامیں چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی. اللہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور پوچھے گا حلیم تلأتی، جو قرآن کے، کیا تو بھر گئی ہے، کیا تیری کیپیسٹی پوری ہو چکی ہے، حلیم تلأتی وتقول حل من مزید. وہ کہے گی نہیں اللہ، اور جہنمیوں کو بھیج میری طرف، میں ان کو چیپ پھاڑ کر کے رکھ دوں جو تیرے نافرمان تھے. دوسری طرف آپ نیک لوگوں کے لیے کیا ہوگا انشاءاللہ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ بِغَيْرِ بَعِيدٍ، جنت کو کھینچ کے لایا جائے گا جو دور نہیں ہوگی، بالکل قریب ہے، قریب ہے، دور نہیں ہے، موت کے بعد قریب ہے، مرنے کے بعد جنت و دوزخ نظر آ جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ وہ جنت ہے جس کا محمد تمہارے سے وعدہ کیا تم حافظ قرآن ہو. مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے اس کا وعدہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے چلنے کی، ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے. کبھی نیک مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی گناہ بھی ہو جاتے، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیتا ہے. اواب رجوع کرتا ہے، حفیظ حفاظت کرتا ہے اللہ کے احکامات کی، گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کو بن دیکھے ڈرتا تھا. اللہ نے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بن دیکھے ڈرتا تھا. اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا غیب کے پردوں کے اندر، اور اللہ کی ساری نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو لے کر آئے گا ستھرا دل اللہ کے پاس، صاف دل، وہ دل جو ہر غیر سے خالی ہوگا، وہ دل جس کے اندر کوئی محبوبہ نہیں چھپی ہوئی ہوگی، وہ دل جس کے اندر کوئی حرام ریلیشنز نہیں ہوگی، وہ دل جو اللہ کے ساتھ خالص ہوگا. وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، کہا جائے گا داخل ہو جا اس سلامتی کے ساتھ جنت میں. ذالک یوم الخلود، کب تک کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اس جنت میں جو تم چاہو گے ہوگا، اور اللہ بڑھاتا جائے گا اس جنت کی نعمتوں کو. ایوری ڈے از اے نیو ڈے، ہر دن ایک نیا دن ہوگا، ہر دن ایک نیا ایڈونچر ہوگا، ہر دن ایک نئی نعمت ہوگی. دن بھی نہیں، ہر گزرتا لمحہ ایک نئی نعمت کے ساتھ آئے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اس سے پہلے کتنی ہی قومیں جو اپنے ہلاک کرتی ہوں، اشد منکم بطشا، جو طاقت کے اندر بہت زیادہ تھے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور جو ہے نا وہ شہر کے اندر الٹ پلٹ ہوتے تھے، پوری دنیا انہوں نے گھومی ہوئی تھی. ان کا ٹریول اور ٹور جو ہے نا ان کا اتنا زبردست ہے، پوری دنیا انہوں نے چھان ماری تھی، ٹریولنگ بہت کرتے تھے، پوری دنیا گھومتے تھے انہیں. حل من محیص، کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ چکے؟ یہ پورا ایک ٹریول پاسپورٹ کے اوپر ہر طرح کے ویزے لگے ہوئے تھے، پوری دنیا گھومتے تھے. اس کے باوجود بھی ایسے لوگ تھے پہلے قوموں میں گزرے. حل من محیص، کیا اللہ کے عذاب سے بچ سکے؟ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے، نصیحت ہے، نصیحت ہے، نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، دل، او القی السمع، یا وہ سننے کی کوشش کرتا ہو، وہو شہید، حاضر بھی ہو، پیچھے نہیں دیکھتا، حاضر بھی ہوتا ہے. حاضر، دیکھیں آپ جب کوئی الٹا کام کرتے ہیں اسی طرح کی آیت آ جاتی ہے فوراً. حاضر بھی ہوتا ہے، وہو شہید، دنیا کے اندر اٹینٹو بھی ہوتا ہے قرآن کو سنتے ہوئے. ان ذالک لذکریٰ لمن، قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جس کا دل ہے، دل زندہ ہے، مردہ نہیں ہوا. وَأَلْقَى السَّمْعَ، سنتا ہے غور سے، وَهُوَ شَهِيدٌ، اٹینٹو بھی ہوتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے پیدا کیا زمین آسمان کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں کے اندر. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، تم 1 گھنٹے کے بعد تھک جاتے ہو، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. فَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہہ رہے ہیں. وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حمد کی، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور قبل الغروب، غروب ہونے سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی. فَسَبِّحْهُ، اللہ کی تسبیح کیجئے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، جب ستارے بھی تھک کے سو جائیں تو اللہ کی تسبیحات کیجئے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، سنیں اس دن کی پکار کو جس دن ایک قریب سے پکارنے والا پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن ہر انسان اس چنگھار کو غور سے اپنے کانوں سے سن لے گا. ذالک یوم الخروج، یہ پہلا دفعہ اولا ہوگا. اللہ سارے انسانوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا، جو مٹی کے اندر سو چکے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، سارے اپنے سروں سے، کپڑوں سے مٹی جھاڑتے اٹھیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت، اللہ ہی ہے جو زندہ کرتے ہیں، مردہ دیتے ہیں، مردہ کرتے ہیں. والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین کو پھاڑ دیا جائے گا،
بہت جلدی. ٹائم نہیں لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ واٹ از دا رسپانس ٹائم؟ کتنا رسپانس ٹائم ہے آج ہے نا کہ اگر اللہ نے کرے انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کرتا تو پاکستان کا کیا رسپانس ٹائم ہے کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اتنے ٹائم لوگ رسپانس دیں گے ڈیفینس کر کے. اللہ کہہ رہے ہیں کتنا رسپانس ٹائم ہوگا؟ کوئی نہیں, 30 سیکنڈز نہیں, بس کچھ بھی نہیں ہے. فوراً صراع, جب اللہ کا حکم ہو گیا تو فوراً زمین پھٹ جائے گی. ذالک حشر علینا یسیر, ہمارے لیے یہ دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. اے نبی ہم جانتے ہیں یہ جو آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ساحر ہیں, مجنون ہیں, آپ کو ٹونٹ کر رہے ہیں, آپ کو مذاق اڑا رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار, آپ ان کو زبردستی دین کے اوپر نہیں لے کر آ سکتے. یہ وہ قرآن کی آیت آگی جو میں بار بار بولتا ہوں, فذکر, انہیں نصیحت کیجیے, انہیں نصیحت کیجیے بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے. قرآن کریکولم ہے دعوت کا, ٹھیک ہے, قرآن دعوت کا کریکولم ہے. فذکر بالقرآن, اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. من یخاف وعید, جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اس کے قرآن کو سن کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ, پہلے گزرا, جو وہ سنتے ہیں قرآن کو ان کی آنکھیں ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو جاتی. ایمان والوں کا وصف بیان کیا. اور اس کے بعد ایک اور وصف کیا بیان کیا, وجلت قلوبہم, اللہ سے دل ڈر جاتے ہیں ان کے اس قرآن کو سن کر. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. سورہ زاریات, سورہ زاریات بھی مکی صورت ہے اور آسان, اس کی جو ہے نا مضمون آسان ہے. دیکھیے گا, والزاریات ذروا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو وہ ہوائیں جو بکھیر دیتی ہیں. والفالحاملات ذکرا, پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں. والجاریات یسرا, ان ہواؤں کی جو کشتیوں کو چلاتی ہیں. فالمقسمات امرا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم نیچے آ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. جی اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے, لیکن اللہ نے قرآن کے اندر یہ اسلوب اختیار کی ہے لوگوں کو. یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک ایکسٹریم لیول ہے, وہ کہاں لنگوسٹک, یہ قرآنک لنگوسٹک. اللہ کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن لوگوں کو اٹینٹیو کرنے کے لیے, اس بات کو وزنی کرنے کے لیے اللہ عجیب عجیب قسمیں قرآن میں کھاتے ہیں. والذاریات ذروا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد کو لے کر آتی ہیں, جو گرد کو لے کر اڑتی ہیں. فالحاملات ذکرا, وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں. فالجاریات یسرا, وہ ہوائیں جو کشتیاں چلاتی ہیں. فالمقسمات امرا, ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے معاملہ احکامات کو نافذ کرتے ہیں. انما توعدون لصادق, جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے میں اللہ کہہ رہا ہوں تمہارا بنانے والا وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, ہر اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جو تم اعمال کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. ایک ایک عمل, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ملی سیکنڈ کا ریوارڈ تمہیں اللہ کے ہاں ملنے والا ہے.